آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ خودکشی مت کرو یار۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم پیغام ہے، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ سوچیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر طالب علموں کو اپنے ہی گھر والوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ یہ اس شدید دباؤ کو ظاہر کرتا ہے جو والدین معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اپنے بچوں پر ڈالتے ہیں، اور انہیں ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں کامیابی کا مطلب صرف اچھے نمبر لانا رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی مسئلے کی جڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مصنف کے ذاتی تجربات کی روشنی میں آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نظام کی منافقتوں سے نمٹتے ہوئے اپنی ذہنی صحت اور اپنے مستقبل کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ دباؤ آتا کہاں سے ہے؟ ہمارا پہلا حصہ اسی سوال کا جواب دے گا، جہاں ہم ان وجوہات کو سمجھیں گے جو طالب علموں پر یہ ناقابل برداشت بوجھ ڈالتی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو والدین ہیں جنہیں معاشرے میں اپنی عزت کی فکر ہے، اور دوسری طرف اساتذہ ہیں جن کی نوکریاں اور ترقیاں طالب علموں کے نمبروں سے جڑی ہیں۔ یعنی دونوں ہی، بھلے وجوہات الگ ہوں، ایک ایسے سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں جو صرف گریڈز پر چلتا ہے، اور طالب علم اسی تنگ راستے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسی کہانیاں سنتے ہیں جو یہ دکھائیں گی کہ یہ نظام اندر سے کتنا کھوکھلا اور منافق ہے۔ یہ مصنف کے اپنے ذاتی تجربات ہیں۔ یہ کہانیاں اس بڑے فرق کو واضح کرتی ہیں کہ تعلیمی نظام سکھانے کا دعویٰ کیا کرتا ہے اور اصل میں وہاں ہوتا کیا ہے۔ یہ ذاتی تجربات اس پورے سسٹم کی اصلیت دکھاتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک مارکیٹنگ کے پروفیسر کے ہیں۔ جب مصنف نے کلاس میں وقت ضائع ہونے پر سوال اٹھایا تو پروفیسر صاحب نے اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ کچھ اس طرح کیا۔ یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ وہاں علم اور سیکھنے کی کتنی کمی تھی۔ اور جب مصنف نے شیکسپیئر پر بغیر پڑھے تبصرہ کرنے کو چیلنج کیا تو پروفیسر کا رد عمل انتہائی غصے والا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں علمی بحث نہیں ہوتی، بلکہ اپنی انا اور اختیارات کا استعمال کر کے سوال کرنے والی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری کہانی ہے جہاں ایک مکمل تحقیق اور حقائق پر مبنی پریزنٹیشن کو صرف اس لیے مسترد کر دیا گیا کیونکہ فیکلٹی کی سوچ پہلے سے طے شدہ تھی۔ ان کے پاس حقائق کا کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک ہی رٹ تھی کہ نہیں، ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ کن تلخ تجربات کے بعد مصنف کے سوچنے کے انداز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مایوسی کو ایک حکمت عملی میں کیسے بدلا۔ یہ جملہ مصنف کی ہمت اور برداشت کی نشانی ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں مایوسی نے ایک نئی حکمت عملی کو جنم دیا۔ انہوں نے ہار نہیں مانی، بس اپنا راستہ بدل لیا۔ اب یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ مصنف نے یہ سمجھ لیا کہ سسٹم سے لڑنے میں اپنی توانائی ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے خاموشی سے سب کچھ سہا، ڈگریاں حاصل کیں، تاکہ بعد میں اسی سوچ کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ چلیں اب اس تجزیے کے عملی حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں مصنف کی دانائی کو دوسروں کے لیے کچھ قابل عمل مشوروں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ 5 نکاتی منصوبہ صرف اس ناقص نظام میں زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے باوجود ترقی کرنے کے لیے ہے۔ پہلا قدم، حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہ نظام ایک کمرشل ادارہ ہے۔ دوسرا، متحد ہو جائیں۔ تیسرا، اپنی سوچ کو بڑا کریں اور یاد رکھیں زندگی میں لاکھوں راستے ہیں۔ چوتھا، مطالعے سے حکمت حاصل کریں، اور پانچواں، کیمپس میں کسی اچھے استاد کو اپنا اتحادی بنائیں۔ آئیے ان میں سے کچھ پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ دوسری حکمت عملی کا سب سے اہم نکتہ ہے اتحاد۔ جب طالب علم اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آواز میں وزن آ جاتا ہے۔ خاص طور پر ہراسانی جیسے مسائل کا سامنا کرتے وقت اگر سب مل کر آواز اٹھائیں تو انفرادی خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیں کیونکہ یہ لوگ آپ سے کہیں زیادہ ڈرپوک ہیں۔ چوتھی حکمت عملی ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ جب کوئی ادب اور فلسفہ پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنا معاشرے نے بنا کر دکھایا ہے۔ وسیع مطالعہ وقت سے پہلے وہ تجربہ اور دانائی دیتا ہے جو زندگی کے چیلنجز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا مقصد ہے خود کو با اختیار بنانا اور مستقبل میں تبدیلی لانے کی طاقت حاصل کرنا۔ یہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ غلطی کسی اور کی، جرم کسی اور کا، اور سزا کوئی خود کو دے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ایک انسان کی زندگی کسی بھی ڈگری، کسی بھی امتحان یا کسی بھی ناقص نظام سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ ہے حتمی پیغام۔ تعلیم کو ایک جال کے طور پر نہیں بلکہ طاقت حاصل کرنے کے ایک آلے کے طور پر دیکھیں۔ علم حاصل کریں، اختیار حاصل کریں، اور پھر اس نظام کو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر بنائیں۔
یہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کے بعد آنے والے ان مشکلات سے نہ گزریں۔ ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تبدیلی کا آغاز آخر ہوتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، متحد ہونے سے، یا صرف اپنا نقطہ نظر بدلنے سے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔